لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. میرے محترم بھائی اور دوستو، مٹی کی ایک خاصیت ہے، اس میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور باغ باغیچے اگانے پڑتے ہیں. آپ کو کیکر تو نظر آئیں گے اگے ہوئے خود بخود، کہیں آم کا باغ خود بخود نظر نہیں آئے گا. سرگودے میں کنو مالٹے کا باغ خود بخود نظر نہیں آئے گا. میرے ضلع میں آم کے باغ خود بخود نظر نہیں آئیں گے. تمہیں گندی جھاڑیاں، گندی جڑی بوٹیاں خود رو بے شمار نظر آئیں گی، لیکن اپنے آپ 100 ایکڑ کپاس کھڑی ہو، 200 ایکڑ حافظ آباد میں چاول کھڑا ہو، یہ تمہیں خود بخود نظر نہیں آئے گا. اگانا پڑتا ہے، پھر راکھی کی ضرورت پڑتی ہے، پھر حفاظت کرنی پڑتی ہے، جب تک وہ کٹ کے گھر نہ آئے بیدار رہنا پڑتا ہے. یہی انسان کا نظام ہے. اس کے اندر جھوٹ کی گندی جھاڑی خود پیدا ہوگی، سچ کا باغیچہ لگانا پڑے گا. حسد کے کانٹے خود پیدا ہوں گے، ایثار کے پھول اگانے پڑیں گے. جہالت کی تاریکیاں خود پیدا ہوں گی، علم کے چراغ جلانے پڑیں گے. بخل کے کانٹے خود پیدا ہوں گے، سخاوت کے پھول اگانے پڑیں گے. غصے کے کیکر خود پیدا ہوں گے. درگزر ضبط معاف کرنا، اس کے باغ باغیچے اگانے پڑیں گے. تکبر خود پیدا ہوگا، تواضع کو لانا پڑے گا. حسد خود پیدا ہوگا، ایثار کو لانا پڑے گا. نفرت خود پیدا ہوگی، محبت کو لانا پڑے گا. خود غرضی خود پیدا ہوگی، ایثار ہمدردی کو لانا پڑے گا. جہالت خود پیدا ہوگی، علم کو لانا پڑے گا. گناہوں کی طرف خود چلو گے، لگام دے کے کھینچ کے واپس لا کے صحیح راہوں پہ چلانا پڑے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے نفس کو کھینچا، لگام دی، لڑائی لڑا، کبھی ہار بھی جائے گا. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہ جیتے، کبھی ہارے گا. میرے رب کو پتا تھا یہ کبھی ہارے گا، لہٰذا میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھ دیا. اگر کبھی نفس کے ہاتھوں ہار جاؤ تو ڈرنا نہیں، کپڑے جھاڑ کے میرے پاس آ جانا، کہنا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا. نیک بننے کا، پاکیزہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ مرد عورت گناہ نہیں کرے گا، گناہ ہوگا، لیکن گندا اور پاک فرق کیا ہے؟ گندا گندگی میں مطمئن ہوگا، پاک گندا ہو کے روئے دھوئے گا، روئے دھوئے گا. کرتے کا داغ پانی سے دھلتا ہے اور دل کے داغ آنکھوں کے پانی سے دھلتے ہیں. جو روح پہ داغ لگتے ہیں ان کا پانی موجود ہے، آنکھوں کا پانی. ہر پانی نہیں، آدمی غصے میں بھی روتا ہے، آدمی بے بس ہو کے بھی روتا ہے. میٹھا پانی، میٹھا پانی، میٹھا پانی کون سا ہے؟ جو اللہ کی محبت میں آنسو بہے، جو اللہ کے نبی کی محبت میں آنسو بہے، جو اپنے گناہوں کی ندامت میں آنسو بہے، جو جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں آنسو بہے، وہ میٹھا پانی ہے. تو میرے اللہ کو پتا تھا یہ گرے گا نفس کے ہاتھوں، تو میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. کہ کب تک؟ ما لم یغرغر، میرے بندے جب تک تیرا سانس نہ ٹوٹے میں تیری توبہ کا انتظار کروں گا. 100 نمبر نہیں مانگے اللہ نے، 100 نمبر. پاکیزہ ہونے کا مطلب 100/100 نہیں ہے. کہیں مایوسی نہ آ جائے، اس سے بھی خطا ہوگی، اس سے بھی گناہ ہوگا، لیکن یہ روئے گا، پچھتائے گا، معافی مانگے گا، اللہ صاف کر دے گا. پھر ہو جائے، پھر معافی مانگو، پھر ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ،
جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ دے اور پھر 70 دفعہ کر لے تو میرے رب کی نظر میں گناہگار نہیں ہے، گندا نہیں ہے، پاک ہے۔ ناپاک نہیں، پاک ہے۔ ناپاک کون ہے؟ جس نے کی ہو گیا سارا جان کی جاندہ ہے، میں کر لیا تھا کی ہو گیا، سارے سود کھاندے میں کھا لیا تھا کی ہو گیا، سارے جھوٹ بولے جاندے میں بولیا تھا کی ہو گیا، سارے رشوت لے رہے ہیں میں لے لیا تھا کی ہو گیا۔ یہ گندگی ہے۔ آپ ویکھی جاسی ہمارے دیہات، آپ ویکھی جاسی، آپ ویکھی جاسی، ڈرائی جان دے آپ ویکھی جاسی، دیر نہ ڈرایا کرو آپ ویکھی جاسی۔ دکان کے لیے نہیں کہتے آپ ویکھی جاسی، سو بھاگے جا وہ کدھر جا رہے ہو دکان؟ وہ آپ ویکھی جاسی، گھر پر روٹی آ جاسی، مول صاحب کملے ہو گئے ہو، گھر بیٹھے روٹی لگ دے تو کتنے کملے ہو کے اتنے بڑے رب کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہو آپ ویکھی جاسی۔ اللہ پہ معاف کرے، اللہ پہ بشکے سے، اللہ پہ بشکے سے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ کامیاب وہ ہے جس نے اس من کو پاک کیا، ناکام وہ ہے جس نے اس سے گندا کیا۔ پاکیزہ سے بھی گناہ ہوگا لیکن توبہ کرے، استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اور میں قربان جاؤں اس نے بھی ہاتھ مکا دی کہ میرا بندہ، میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دیتے تو نہیں، تھوڑے سے کتنے ہیں 40-50 سال میں کتنے گناہ کرے گا تو اللہ سے پیار کرو، اللہ سے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، وہ تھانے دار نہیں ہے تو اس نے چھوٹا مارنا ہی مارنا ہے۔ اللہ ہمارا محبوب ہے، ہمارا پیارا ہے۔ مجھ سے دوستی لگا تو والی نہیں والی، یاد آ گئی حدیث، کبھی بندے مجھ سے دوستی لگا دیکھ ایسے دوستی لگا تو اسے گناہ ہوگا میں چھپاؤں گا۔ میرا بندہ میری بندی اتنی مہلت لے لے، 40-50 سال تک گالی کو نہیں ایم ایل جانتے، تو اتنی مہلت لے لے، اتنی زندگی لے کہ گناہ کرنا شروع کر اور یوں تہ رکھتا جا رکھتا جا، اور یہ گئے وہ گئے یہ گئے، اور جا کر آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے، سورج کو بھر دے، چاند کو بھر دے، تاروں کو بھر دے، زمین تو ہے ہی چھوٹی 24,000 کلومیٹر ایک بچونگڑا سی ہے، یہ کیا ہے؟ کائنات کی کہکشاؤں کو بھر دے، کہکشاؤں کے درمیانی خلا کو بھر دے، بلیک ہولز کو بھر دے، آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے۔ رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، 7 آسمان کے فرشتے گنہگار ہو جائیں، 7 ارب انسان جو موجود ہیں، یہ جو مر گئے وہ آ جائیں، جو آنے والے ہیں انہیں بلا لیا جائے، یہ سارے مل جائیں، 7 جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، اور قیامت تک یہ فرشتے انسان جنات مل کر گناہ کریں، ایک پل فرما برداری کا نہ ہو تو رب ذوالجلال کی قسم اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت کو چل جائے، سورج تک نہیں جا سکتے، آسمان تو بڑی دور ہے، لیکن میرا اللہ، ہائے اللہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، کیا گلہ کیا ہے کہ میرے بندو سچی بات یہ ہے کہ تم نے میری قدر کوئی نہیں کی، میری محبتوں کو تم نے پانی نہیں دیا، میرا بندہ میری بندی اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا کہے گی پکا جہنمی ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، سارے اس کو کہیں گے پکا دوزخی ہے، نہ سننا کسی کی، میرے پاس آ جانا، صرف ایک دفعہ اتنے گناہ 1000 لاکھ کروڑ 100 10 نہیں، صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، جو رب ایسا ہو
اس کی نافرمانی کروں؟ نافرمانی ہر ایک سے ہوتی ہے، نیک سے نیک. اس لیے کسی کے عیب نہ دیکھا کرو، کسی کی کمی دیکھ کے نفرت کا شکار نہ ہو، کسی کی کمی دیکھ کے اس کو تانا نہ دو. پتہ نہیں یہ کب توبہ کر لے اور اللہ کا محبوب بن جائے، اور میں تانا دے کر اللہ کی نظروں سے گر جاؤں، حقیر ہو جاؤں. لوگوں کو حقیر سمجھنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کوئی بھی کبیرہ گناہ ہے. جیسے آدمی زنا شراب سے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایسے ہی آدمی لوگوں کو حقیر سمجھنے سے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے. کافر کو بھی حقیر نہ سمجھو، اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کی ذات سے نہیں. شرابی کی ذات سے نفرت نہ کرو، اس کی شراب سے کرو. گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں. جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں. کہ پتہ نہیں کب توبہ کر جائے اور اللہ کا محبوب بن جائے. میرا بندہ تو توبہ کر. نیک سے نیک مرد عورت گناہ کر سکتا ہے تو اللہ نے کہا توبہ کر، ہماری دوستی لگ جائے گی. ادھر توبہ کر، ادھر ہم دوست بن جائیں گے. ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے آجا، ہم معاف کر دیں گے. اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ، 10 کروڑ، 10 ارب، 10 خرب. ارے میرا بندہ جتنی دفعہ ہو جائے ڈرنا نہیں، بس آ جانا. میں معاف کروں گا، میں معاف کروں گا، میں معاف کروں گا. کہ معاف کرنا اسے اتنا پسند ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر تم سارے نیک بن جاؤ، کوئی گناہ نہ کرو، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا. اور ایک مخلوق پیدا کرے گا جو بھولیں گے اور گناہ کریں گے، پھر بیٹھ کے روئیں گے، معافیاں مانگیں گے. اللہ خوش ہو کر انہیں معاف کرے گا. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے. تو مرد ہوں یا عورت ہوں، ایک قانون ہے، اس نفس کو پاکیزہ کرو، اسے پاکیزہ کرو. ہاں، یہ متاع کہاں سے ملے گی؟ وہ اللہ نے ایک ہستی کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو پاک کرو. بس ان کے در پہ بیٹھ جاؤ، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو. وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے اپنا حبیب بھیجا ہے، یہ تمہیں قرآن سنائے گا، تمہیں پاک کرے گا، تمہیں اخلاق سکھائے گا اور تمہیں علم سکھائے گا. تمہیں کتاب اللہ سکھائے گا، حکمہ تمہیں اخلاق سکھائے گا اور تمہیں پاک کرے گا. تو پاک ہونے کے لیے صابن نہیں، شیمپو نہیں، پاک ہونے کے لیے در مصطفیٰ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی. اللہ نے کلمہ عجیب توازن کے ساتھ بنایا. اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا. اپنے نبی کا نام رکھا محمد، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا. دوسرا نام رکھا احمد، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا. اللہ 4 حرف، 4 حرف. محمد 4 حرف، 4 حرف. احمد 4 حرف، 4 حرف. لا الہ الا اللہ 12 حرف. محمد الرسول اللہ 12 حرف. یوں میرے اللہ نے تول کے کلمہ بنایا ہے اور اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے. اور یہ اعلان کیا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اعلان کر دو میرے محبوب 6 بر اعظم کے انسانوں میں آپ کے فیصلوں پر راضی ہوں گے تو ان کا ایمان قبول ہے. محمدی بنو، یہ پاک ہونے کا راستہ ہے، یہ پاکیزہ ہونے کا راستہ ہے. اور یہ تبلیغ کا کام پوری دنیا میں تزکیہ کی خوبصورت ترین محنت اور انسانیت پر احسان عظیم ہے. اپنے اوپر احسان عظیم ہے، انسانیت پر احسان عظیم ہے. ایک آدمی کا جہنم سے بچ جانا. وحشی آئے، حضرت حمزہ کے قاتل، صحابہ اٹھے قتل کرنے کے لیے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا جلدی سے. یا ایک روایت میں آتا ہے امان طلب کر لی. دونوں روایت ہیں. تو آپ نے صحابہ سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. آدمی کون ہے؟ حمزہ کا قاتل. حمزہ کون ہے؟ چچا، بھائی، دودھ
دودھ شریک بھائی حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، عرش کے اوپر جن کا ٹائٹل لکھا گیا ہے حمزہ اللہ رسول کے شیر۔ حمزہ کون ہے؟ 70 دفعہ جن کی نماز جنازہ پڑھائی وہ حمزہ، ان کے قاتل۔ تو صحابہ اٹھے قتل کرنے کے لیے، آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ، اسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ مزاج نبوت ہے، یہ مزاج اسلام ہے۔ کالا گورا نہیں چلتا، سید قریشی نہیں چلتا، پڑھا لکھا ان پڑھ نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر ملک میں داخلہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ یہ جنت کا ویزا ہے۔ مرنے سے پہلے یہ ویزا لگوا لو، لگوا لو، لگوا لو۔ یہ علماء بھی، یہ طلباء بھی، اور یہ عوام بھی، یہ مستورات بھی، یہ طالبات بھی، اور معلمات بھی، اور سامعین اور سامعات بھی، سب لگوا لو، یہ ویزا لگوا لو۔ یہی تزکیہ ہے، یہ برانڈڈ ہو گیا، صاف پاک، صاف پاک صاف، کہ اللہ کے نبی کی مہر لگی، قیمتی بن گیا۔ جیسے یہ برانڈ ہوتے ہیں دنیا میں، عام سی چیز ہوتی ہے اس پر برانڈ کی مہر لگتی ہے، وہ سینکڑوں کی چیز ہزاروں میں، ہزاروں کی لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ گارے مٹی کا انسان، پیشاب پخانے کا مرد عورت، جب اس پہ محمدی برانڈ کا ٹھپا لگے گا، میرے رب کی نظروں میں عرش فرش سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا، فرشتوں سے زیادہ قیمتی مقدس ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے یہ کر لو، یہ کر لو۔ ناچنے والیوں نے گھنگرو پھینک دیے، پردے میں چلی گئیں، بچے حافظ بن گئے۔ اس سے بڑا ویلفیئر اور کیا ہوگا؟ جنید جمشید میرے سامنے بیٹھا اجتماع پر، پرانی بات ہے، روئے جا رہا، اتنا رویا کہ اس کی ساری داڑھی اس کی تھوک سے گندی ہو گئی، یہ ساری گندی ہو گئی داڑھی، اور ایسے گرے اور یوں گرے، ایسے گرے اور یوں گرے، اور ایک جملہ زبان پر، مولانا آپ کو نہیں خبر آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ اور روئے اور روئے اور چیخے، حتیٰ کہ آخر میں چیخے مار کے رونے لگا، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ میرے بھائیو، بڑا خوبصورت کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پاکستان میں ہر وقت ہم اس کے عیب گناتے رہتے، پاکستان ایسا، پاکستانی ایسے۔ ہر وقت اپنے گھر کو گندا نہ کہا کرو، ہم گندے ہیں، کوئی شک نہیں، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی میں جھوٹ کو سچ کہہ رہا ہوں، رشوت کو حلال کہہ رہا ہوں، ظلم و خیانت اور بدنیاتی اور قتل اغوا کو میں کوئی جائز قرار دے رہا ہوں، لیکن خیر بھی اللہ کے فضل سے ہمارے دیش میں بہت، خیر بھی سوچا کرو تاکہ احساس شکر پیدا ہو۔ ہمیشہ نیت اپنی اصلاح کی کرنا، کبھی کسی کی اصلاح کی نیت نہ کرنا، ورنہ تمہیں شیطان گمراہ کر دے گا۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، یہ اللہ نے ایک قانون بتایا ہے، اپنی ذات کو بنانے کی محنت کرتے رہنا۔ دھنر دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بینولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اوروں کی اصلاح کی نیت نہ کرنا زندگی بھر، نہ شاگردوں کی، نہ اولاد کی، نہ بیوی کی، نہ غیروں کی، اپنی اصلاح کی نیت کر کے زندگی گزارنا۔ تمہارے ذریعے سے خیر وجود میں آئے گی، تمہارے ذریعے سے لوگوں کا بھلا ہوگا، لوگوں کو راستہ ملے گا۔ مسلم بننے کی کوشش نہ کرنا۔
اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کے زندگی گزارنا، اپنے عیب ڈھونڈتے رہنا، اپنے عیب ڈھونڈتے رہنا، تو اللہ تمہیں اوروں کے لیے خیر کا، ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ اوروں کی ہدایت کے چکر میں پڑو گے تو اپنی ذات کو تباہ کر کے بیٹھ جاؤ گے اور کتنے قسم کے تکبر کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور ایک پوری دنیا کو فقیر دیکھا ہے اخلاق کے لحاظ سے، عرب و عجم، کالے گورے، اخلاق کے فقیر ہیں، اخلاق کے فقیر۔ دنیا پھرو، علماء ملیں گے، نمازی ملیں گے، تہجد گزار ملیں گے، راتوں کو رونے والے ملیں گے، لکھنے والے پڑھنے والے ملیں گے، علم کی گتھیاں سلجھانے والے ملیں گے، عمر حج والے ملیں گے، نہیں ملیں گے تو اخلاق والے۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر اخلاق والے کہیں نہیں ملیں گے۔ میرا ملک کیا برباد ہے، ایک ہی تو آیا بد اخلاقی، بد اخلاقی۔ بد اخلاقی نے دین کے نام پہ قتل و غارت کا بازار، سیاست کے نام پہ قتل و غارت کا بازار، عہدوں کے پیچھے قتل و غارت کا بازار، تجارت کے مقابلے، ذمہ دارہ کے مقابلے، سیاست کے مقابلے، رشتوں ناتوں پر قتل و غارت کے بازار، پیچھے بد اخلاقی ہے، بد اخلاقی ہے۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ نہ مذہب کے نہ ان بچوں سے بھی کہتا ہوں تم 1 سال کے بعد اپنے گھروں کو جاؤ گے، میری نصیحت ہے زندگی پر فرقہ واریت میں استعمال نہ ہونا، امت کو مثبت پیغام دینا، مثبت پیغام دینا، مثبت پیغام دینا، کبھی فرقہ واریت کو ہوا نہ دینا، کبھی فرقہ واریت کی آگ نہ بھڑکانا۔ عوام تو اندھے ہوتے ہیں، منبر سے جو سنیں گے اس کے مطابق وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، محبت کی بات کرنا، مثبت بات کرنا، ایمان، اخلاق، جنت جہنم کی بات کرنا، لیکن مسلمان کے خلاف کر دو، مسلمان کو مسلمان کے خلاف بھڑکا دو، یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا۔ آگے تمہاری مرضی کرو نہ کرو، میرے ذمے بتانا تھا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ اس آگ نے چاروں صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور مذہب کے نام پر اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ میرے نبی نے تو کافروں کو مسجدوں میں ٹھہرایا، ابو جہل کے گھر جا کے منتیں کی، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جا۔ لیکن یہ میرے دیس میں لگائی ہوئی آگ ہے کہ مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں، سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میرا کوئی تم پر حق بنتا ہے تو میں اس حق کا ایک مطالبہ کرتا ہوں، کبھی فرقہ واریت کا حصہ نہ بننا، اس پر کوئی کتاب نہ لکھنا، کوئی تقریر نہ کرنا، کسی ایسے مناظر کو اپنی مسجد میں نہ بلانا جو آگ بھڑکا کے چلا جائے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ تو میرے بھائی بہنوں، آؤ آج نیت کریں، ایک 5 وقت نماز ضرور پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ دوسرا، کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کر، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر، کسی کا بغض دل میں نہ رکھو، کسی سے نفرت نہ کرو، اختلاف کرو، نفرت نہ کرو، اختلاف کرو، جھگڑا نہ کرو۔ اختلاف تو طبعی چیز ہے، فطری چیز۔ ایک نماز میں صحابہ کا اختلاف ہے، تابعین کا اختلاف ہے، تبع تابعین کا، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی آمین زور سے کہہ رہا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ تو شروع سے ہے، اختلاف ہے، جھگڑا نہ ہو، نفرت نہ ہو، مخالفت نہ ہو۔ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا، اور خاص طور پر اگر میاں بیوی لڑے ہوں اور وہ صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو اگر کوئی میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں تو فوری صلح کرنا اٹھ کے، بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے خامند اور بیوی کی محبت پر، اور سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے خامند اور بیوی کی لڑائی پر۔ اور کسی کا حق مارا ہے ادا کرو، کسی کا دینا ہے ادا کرو، اپنے ذمے لے کے مرنا جاؤ، ورنہ بڑے اوکھے ہو جاؤ گے، بڑا مشکل کام ہے آگے۔ نیت کرتے سارے بھائی،
اور آخری بات جو میں نے بیچ میں اللہ کی رحمت بتائی تھی، وہ توبہ کر لو سب معاف ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ اوپر بھی مجمع ہے، دائیں بائیں بھی ہے، پیچھے بھی، ادھر مستورات بھی ہیں۔ میں آپ صاحب سے، ان بچوں سے بھی، اپنی ذات سے بھی ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ آؤ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کرتے ہو بھائی؟ اگر ہم نے سچی توبہ کی تو اللہ کی قسم ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک دم معاف ہو جائیں گے۔ یہاں سے نکل کر پھر کوئی کریں گے تو وہ لکھا جائے گا، باقی سب معاف ہو جائیں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک مستورات کو بھی، آپ کو بھی، اوپر والے، دائیں والے، بائیں والے، سامنے پیچھے، اگر دل سے کہا ہے، میں نے بھی اللہ کے فضل سے دل سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، تو انشاءاللہ ہمارے سب گناہ معاف ہو گئے، معاف ہو گئے۔ اب آپ کے جسم پر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ فرائض میں کوتاہی کی کیا کرنا ہے؟ علماء سے پوچھ لینا۔ کسی کا حق مارا ہے، کیا کرنا ہے؟ علماء سے پوچھ لینا۔ فرائض کی کوتاہی معاف ہو گئی، اس کی ترتیب کیا ہے؟ علماء سے پوچھنا۔ کسی کا حق مارا، وہ گناہ معاف ہو گیا، حق باقی ہے، وہ علماء سے پوچھ لینا۔ لیکن آپ کے انشاءاللہ سب معاف ہو گئے۔ اب آئندہ اگر پھر کبھی ہو جائے گناہ تو پھر اللہ سے معافی مانگنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گا۔ پہلے انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے مولا، صنعت کار ہو یا موجد ہو یا بنانے والا ہو، وہ اپنا سودا تیار کرتا ہے، کوئی فیکٹری میں تیار کرتا ہے، کوئی مل میں تیار کرتا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھ کے تیار کرتا ہے، کوئی لکڑی کو خوبصورت بناتا ہے، کوئی لوہے کو، کوئی پلاسٹک کو، کوئی ربڑ کو، کوئی دھاگے کو، کوئی کپڑے کو، پھر وہ بنا کر بازار میں لاتا ہے اور پیش کرتا ہے خریداری کے لیے۔ وہ اچھا سودا ہوتا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، خریدنے والے بنتے ہیں، اس کا کام چمک جاتا ہے۔ اے میرے کریم مولا، یہ چند بچے، اے میرے آقا، اے میرے مہربان اللہ، ہم خود ادھورے نکمے، ہم تیرے سامنے اپنا سرمایہ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے مالک ہمیں اعتراف ہے، ہم نکمے، نکھٹو، نا اہل، ہم نے صحیح محنت نہیں کی۔ ان بچوں نے تو دیانتداری کے ساتھ ہمیں پورا وقت دیا، اپنی جوانی کا بھرپور ہی مہربان۔ ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں ستاری ہی ستاری ہے۔ دنیا کے بازار میں تو کھرے نوٹ کو بھی پرکھا جاتا ہے، اس کی بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کے پہچان کے لیے بھی نظام بنا ہوا ہے۔ ایک تو شہنشاہ ہے میرے مولا کہ جھوٹ موٹ کے عمل بھی قبول کرتا ہے اور ظاہر کو بھی قبول کرتا ہے اور باطن کی گندگیوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، اس اندھیر نگری میں جب چاروں طرف کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، ظلم کا اندھیرا ہے، قتل و غارت کا اندھیرا ہے، زنا شراب کا اندھیرا ہے، سود جوئے ڈاکے کا اندھیرا ہے، میرے بازاروں میں بددیانتی کا اندھیرا ہے، میرے دفتروں میں رشوت کا اندھیرا ہے، میرے دیہات شہر میں ظلم کا راج ہے۔ یا اللہ، اس اندھیر میں یہ چند کوڑیاں، یہ چند سکے، یہ چند ٹمٹماتے چراغ ہم اپنی آخرت کا سرمایہ بنا کے پیش کر۔ اے مولا، تو ہی ذکریم جو گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، نیکیاں جھوٹ موٹ کے قبول کرتا۔ میرے دنیا میں تو ساری زندگی وفا کریں کسی کے ساتھ، ایک ذرا سی خطا پر ساری وفاؤں کو لوگ بھلا دیتے ہیں، ساری زندگی کسی کے لیے پس جائیں، ذرا سی بدگمانی پر لات مار کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو عجب شہنشاہ ہے، ساری زندگی جان بوجھ کے تجھ سے بغاوت کرتے ہیں، تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، تو جھوٹے موٹے آنسوں پر ہی خوش ہو کے معاف کر دیتا ہے۔
تو جھوٹی موٹی توبہ پر ہی خوش ہو کے معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ یہ بچے بچیاں ہمارے پاس رہے پڑھے، بچیوں نے 5 سال گزارے، بچوں نے 8 سال گزارے، پڑھانے والے پڑھانے والیاں قصوروار ہیں، یا اللہ قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، کمزور ہیں، سست ہیں، اور یا اللہ اس لیے آج ہمت کر کے یہ سودا پیش کیا ہے۔ تو سخی بڑا ہے، کریم بڑا ہے، ستار بڑا ہے، پردہ پوش بڑا ہے، تجھے ستاری پسند بہت ہے، تجھے گناہوں پہ پردے ڈالنا پسند بہت ہے۔ ہم تو کسی کو رسوا کر کے خوش ہوتے ہیں، تو کسی کو چھپا کے خوش ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے عیب پکڑ کے خوش ہوتے ہیں، تو عیبوں پہ پردے ڈال کے خوش ہوتا ہے۔ لوگ کھرے میں بھی کھوٹ نکالتے ہیں، تو کھوٹ کو بھی کھرا کر کے قبول کر لیتا ہے۔ یا اللہ آج کون ہے جو تیرے سامنے اتنا بڑا عمل پیش کرے جو تیری شایان شان ہو؟ خلیل اللہ نے تقبل کا لفظ بول کے بات ختم کر دی۔ جب خلیل کہہ رہا ہے میرے عمل کو تو تکلفاً قبول فرما، تو یہ ہم کون، ہماری اوقات کیا، ہماری معلمات کیا، ہماری طالبات کیا، ہمارے معلمین کیا، ہمارے طلبہ کیا، ہم سب میرے آقا کھوٹے سکے ہیں اور کھوٹا سودا ہے۔ تیرے بارگاہ میں آئے ہیں کہ تیرا دریائے سخاوت وہ دریا ہے، تیرا دریائے عطا وہ دریا ہے کہ جہاں سب کے لیے ملتا ہے۔ ہم نے ہاتھ اٹھائے گندے، ہم نے جھولی پھیلائی داغدار پھٹی ہوئی، ہم نے کشکول آگے کیا ٹوٹا ہوا۔ اے میرے رب، اے میرے رب، آج تجھے منانے آئے ہیں، مان جائے اللہ، مان جائے اللہ، مان جا میرے مولا۔ ہم دنیا کے بھی دکھی ہیں، دین کے بھی دکھی ہیں، اجتماعی طور پر بھی دکھی ہیں۔ اے ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم۔ اے میرے رب آ جا، او تو آ جا، اے حسنین مدرسہ کے فرشتوں، آج ہمارے بچے رو رہے ہیں، تم بھی رو ان کے ساتھ۔ آج یہ آمین کہہ رہے ہیں، تم بھی آمین کہو۔ ہمیں ہمارا روٹھا رب بنا دو نا۔ آئے